ایک طویل صحرائی سفر میں زکی اور اس کا خاندان ایک عجیب و غریب جنگل میں بھٹک گیا۔ درخت برجوں کی طرح اونچے تھے، ان کے چاندی جیسے پتے ہلکی چاندنی میں چمک رہے تھے۔ رات ڈھلتے ہی انہوں نے ایک پرانے پھیلے ہوئے درخت کے نیچے آگ جلائی، مگر انہیں خبر نہ تھی کہ یہ جنگل انہیں دیکھ رہا تھا۔ عالیہ جو صرف 10 سال کی تھی، اپنی دادی اور ماں کے بیچ میں سمٹی بیٹھی تھی، جبکہ اس کا 8 سالہ بھائی ساجد دادی اور والد کے درمیان بیٹھا تھا۔ خاندان تھکا ہوا تھا، مگر دل بے چین تھے، جیسے سائے خود حرکت کر رہے ہوں۔ دھند سے 3 اجنبی نمودار ہوئے، 2 مرد، ایک کی لمبی ٹیڑھی تاڑی، دوسرا قداور چپتی ہوئی آنکھوں والا۔ ان کے بیچ ایک 12 سالہ کمزور لڑکا کھڑا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بہت بڑی لگ رہی تھی۔ کیا حال ہے مسافروں؟ سب سے لمبے نے کہا۔ اس کی آواز کھوکھلی سی تھی۔ زکی نے حکمت و وقار سے جواب دیا، مگر عالیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دراصل ان کے لڑکے کے پاؤں زمین کو چھو نہیں رہے تھے۔ اجنبی آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عجیب سوال کرنے لگے کہ تم رات کو کیوں سفر کرتے ہو؟ کیا تمہیں ہم سے ڈر نہیں لگتا؟ ان کے الفاظ سانپوں کی طرح سرکتے ہوئے نکل رہے تھے۔ آگ کی لپٹیں نیلی ہو گئیں اور سائے لمبے ہو کر درخت پر پنجوں کی طرح پھیل گئے۔ اچانک دونوں مرد لمبے ہونے لگے، ہڈیاں چرچرانے لگیں، اعضاء کھنچنے لگے۔ ان کی مسکراہٹیں اور چوڑی ہو گئیں، آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ چلنے لگیں۔ لڑکے کی آواز چیخ میں بدل گئی جب اس کا جسم سیاہ دھوئیں میں پگھلنے لگا، جو مڑ کر ایک دیو ہیکل جن کی صورت اختیار کر گیا۔ آنکھ کی روشنی میں ان کا اصل روپ سامنے آیا۔ یہ بھیس بدلے ہوئے جن تھے۔ وہ دیو قامت جن خاندان پر جھک گئے، پنجے بڑھاتے ہوئے۔ آدم نے بچوں کو ڈھانپا، مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ سمیہ لوتی رہی، ساجد کو چمٹائے ہوئے، مگر بوڑھے زکی کھڑے ہو گئے۔ ان کی آواز ایمان سے گونج اٹھی جب انہوں نے تلاوت شروع کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی کی باز گشت جنگل میں گونجی۔ ہانیہ نے بھی ساتھ دیا، سورت فلق اور سورت ناس کی تلاوت کرتے ہوئے۔ جن اپنے کانوں کو پکڑنے لگے، دہاڑتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ قرآن کی روشنی نے ان کے سائے جلا ڈالے۔ آگ سنہری ہو اٹھی، ریت بگولے کی طرح گھومنے لگی، اور ایک آخری چیخ کے ساتھ وہ دیو دھوئیں میں بکھر کر غائب ہو گئے۔ سناٹا چھا گیا، چاند اور روشن ہو گیا، جنگل سکون سے بھر گیا۔ اس رات عالیہ اور ساجد نے سیکھا، چاہے دشمن کتنا ہی مضبوط اور خوفناک کیوں نہ ہو، اللہ کا کلام سب سے بہترین حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک شیطان کی چال کمزور ہے۔ اور ہاں، مزید خوبصورت اسلامی کہانیوں کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔